السلام علیکم آل آف یو۔ آج میں آپ سب کو ناول کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے دیکھتے ہیں ناول سے کیا مراد ہے۔ ناول کا فن۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نیا یا نام، اس لیے رکھا گیا کہ ناول ایک نئی چیز تھی۔ اردو میں ناول انگریزی ادب کے راستے سے آیا ہے۔ علی گڑھ تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا تھا۔ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے۔ ناول کی تعریف: روزمرہ آنکھوں کے سامنے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ ناول انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسے احساسات و جذبات ابھارتے ہیں جن سے ہم حقیقی دنیا میں دوچار ہوتے ہیں۔ ناول اس نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص نقطہ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی و واقعی عکاسی کی گئی ہو۔ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناول ایک نثری قصے ہے جس میں پوری زندگی کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر قص اور نقطۂ نظر ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ناول میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کہانی اور ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے۔ ناول میں کردار بھی ابتدا سے آخر تک ایک ہی ہوتے ہیں۔ ناول میں حقیقی اور واقعی حالات جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ناول کے زبان اور بیان میں بے حد لچک اور وسعت ہوتی ہے۔ کہانی ناول میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ ناول کی کہانی حقیقی انسانوں کی کہانی جیسی ہوتی ہے۔ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کی صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے ناول کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار اور ان کے ناول مرۃ العروض کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد تھے اور ان کا سب سے پہلا جو ناول تھا وہ تھا مرۃ العروض۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر احمد کی تخلیقات اردو ناول کے نقش اول ہے۔ نذیر احمد کے ناول مرۃ العروض 1869 کو ہی اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی نذیر احمد نے جو اپنا پہلا ناول مرۃ العروض لکھا تھا وہ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ نذیر احمد کے کچھ امپورٹنٹ ناول ہیں، ان کے نام دیکھیے: مرۃ العروض، ابن الوقت، توبۃ النصوح، بنات النعش اور رویائے صادقہ۔ یہ نذیر احمد کے ناول ہے۔ نذیر احمد کے فوراً بعد اردو ناول نگاری میں جنہوں نے قدم رکھا ان میں رتن ناتھ سرشار، مولانا عبدالحلیم شرر، قاری سرفراز حسین، مرزا محمد ہادی رشوا وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ ان کے جو فیمس ناول ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، عبدالحلیم شرر کا فردوس بری، مرزا محمد ہادی رشوا کا امراؤ جان ادا۔ نذیر احمد نے بنیادی طور پر اس بات کو سمجھا کہ قصے کہانیوں کے ذریعے سماج و معاشرے کے مسائل کو عوام کے سامنے کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس پیشکش میں نذیر احمد نے قصے کی جن بنیادی خصوصیات اور فنی نکات یعنی اول کو قصے کو دلچسپ پیرائے میں بیان کرنا، منظر نگاری کو عمدگی سے پیش کرنا، مقام مقابلے کا چست اور درست استعمال، ماحول اور کردار کو حقیقت کا جامہ پہنانا، جذبات نگاری کو اس انداز میں برتنا کہ قاری ان سے ذاتی وابستگی محسوس کر سکے، اور سب سے اہم یہ کہ کہانی کے پورے پلاٹ کو مربوط رکھنا، ان تمام پہلوؤں کے سبب مرۃ العروض کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا گیا۔ اردو ناول نگاری میں پہلی بار شعور کی رو کی تکنیک سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں استعمال کیا۔ یہ ناول 1936 میں شائع ہوا۔ ناول سے پہلے درباروں کی سرپرستی میں داستانیں پروان چڑھ رہی تھی۔ لوگ داستان کی دنیا میں محو تھے،
لیکن زندگی جس طرح حقائق کا آئینہ دکھا رہی تھی، ان حقائق سے چشم پوشی کر کے کب تک تخیل اور رومان کی دنیا میں رہتے۔ اس لیے ناول نے داستانوں کا طاقم توڑا اور اس عہد کو حقائق کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ ناول نگاروں نے زندگی کی حقیقتوں کو تخیل اور رومان کے رنگ میں قاری کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے حقیقی زندگی کی کہانیاں ناول کی شکل میں وجود پانے لگی۔ اس طرح جاگیرداری کا خاتمہ اور جمہوریت کی طرف بڑھتے قدم نے داستان کو الوداع اور ناول کا خیر مقدم کیا۔ ناول کی اقسام: اصلاحی، سماجی، تاریخی، معاشرتی، رومانی، نفسیاتی اور جاسوسی۔ اصلاحی ناول وہ ہوتے ہیں جس میں سبق آموز کہانیوں کی طرح اصلاح کا رنگ حاوی ہو۔ ناول نگار نے کسی نہ کسی سماجی مسئلے کی اصلاح کے مقصد سے ناول لکھا ہو، وہ ہمارے اصلاحی ناول ہوتے ہیں۔ سماجی ناول جس میں کسی نہ کسی سماجی مسئلے کو موضوع بنایا گیا ہو، اس میں بھی بعض اوقات اصلاح کا پہلو حاوی ہوتا ہے یا بعض اوقات کسی نہ کسی مسئلے کی تبلیغ کا عنصر حاوی ہوتا ہے، ان کو ہم سماجی ناول کہتے ہیں۔ تاریخی ناول جس میں تاریخی واقعات و کردار پیش کیے جائے، وہ تاریخی ناول ہوتے ہیں۔ معاشرتی ناول ایسے ناول کو کہا جاتا ہے جس میں کسی عہد یا معاشرے کی تہذیب و معاشرت کی بھرپور عکاسی کی گئی ہو، وہ ہمارے معاشرتی ناول ہوتے ہیں۔ رومانی ناول ویسے تو ناول میں حقیقی زندگی کو تخلیقی طور پر پیش کیا جاتا ہی ہے، لیکن اس پیشکش کو تخیل کی مدد سے مزید رومان انگیز بنایا جائے تو ایسے ناول کو رومانوی ناول کہیں گے۔ نفسیاتی ناول ایسے ناول کو کہتے ہیں جس میں کرداروں کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن میں جاری حرکات بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، انہیں ہم نفسیاتی ناول کہتے ہیں۔ جاسوسی ناول اردو میں بھی جاسوسی ناول لکھے گئے ہیں، انہیں بہت مقبولیت بھی ملی ہے کیونکہ جاسوسی ناولوں میں پراسرارت اور مہم جوئی ہوتی ہے جو قاری کو کہانی کے شروع سے آخر تک جکڑ کے رکھتی ہے۔ ایک عرصے تک جاسوسی ناول کو ادب میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے جاسوسی ناولوں کو بھی ادب میں جگہ ملنے لگی۔